ظاہری وجود ہے دل کا، ایک ہے اس کا باطنی اور معنوی وجود۔ ظاہری وجود کے حساب سے حکماء، اطباء، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس کا وزن۔ اگر جب سے یہ ماں کے پیٹ سے یہ دھڑکنا شروع ہوا، اس نے کبھی رخصت نہیں لی، کبھی چھٹی نہیں لی، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں ریسٹ کر لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک لحظے کے لیے بھی رک گیا تو بندے کا جسم موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے دو کام ہیں، ایک ہے ظاہری کام، ایک ہے باطنی کام۔ ظاہری کام کے حوالے سے بھی یہ اطباء کہتے ہیں کہ کئی ٹریلین خلیوں کو ان کو خون پہنچاتا ہے، وہ کئی لاکھ کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے اگر وہ کاؤنٹ کی جائے تو اس حوالے سے بھی اس کی ذمہ داری اہم ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ ایک دل ظاہری جسامت والا، اس کو عربی میں فؤاد کہتے ہیں، فؤاد، اور جو معنوی اور روحانی دل ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ اگر فؤاد ہو، یہ جو لوتھڑا ہے ظاہری وجود، فؤاد ہو تو پھر بھی ضروری ظاہری وجود دل کا جو ہے یہ ایک آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے، ایک پاؤں سے تھوڑا سا وزن اس کا زیادہ ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی اہمیت ہے کہ پورے جسم کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا ہے اس کا روحانی اور معنوی معنی، اس حوالے سے اس کو قلب کہتے ہیں، ظاہری حوالے سے اس کو فؤاد کہتے ہیں۔ وہ علماء فرماتے ہیں، علماء تصوف فرماتے ہیں کہ اس دل کی ڈیوٹی کی وجہ سے یہ دل بندہ مومن کے جسم کا سلطان ہے۔ القلب سلطان، یہ سلطان ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مدغۃ، خبردار بندے کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو، صلح الجسد کلہ، بندے کا سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو بندے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا گوشت کا لوتھڑا؟ فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ بندہ مومن کا دل ہے۔ اب دل جو ہے نا، اس کی ظاہری جسمانی اگر ڈیوٹی دیکھیں تو وہ بھی بڑی اہم ہے، اور اگر معنوی ڈیوٹی دیکھیں تو وہ بھی بڑی اہم ہے۔ پہلے خیال دل میں آتا ہے، پھر جسم عمل کرتا ہے۔ جسم کی جسمانی اہمیت اس دل کی معنوی اور روحانی کیفیت پر منحصر ہے۔ جسمانی طور پر دھڑکنا بند تو جسم کی موت، معنوی طور پر اس میں اگر خیر نہ رہے، معنوی طور پر اس دل میں نفرت آ جائے، معنوی طور پر اس دل میں منفی اثرات آ جائیں، معنوی طور پر اس دل میں کینہ آ جائے، تو پھر انسان کا جسم نقصان اٹھاتا ہے۔ خرابی دل میں آتی ہے، نقصان جسم اٹھاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، 6542 نمبر ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ جس پہ ہوتی ہے وہ بندے کا جسم نہیں، چہرہ بھی نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے عمل دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، تمہارے سینے میں یہ پاؤ سوا پاؤ کا جو ٹکڑا گوشت کا ہے، اس دل کے ٹکڑے پہ رب کی نگاہ ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ، اللہ کی نگاہ بندہ مومن کے دل پر۔ اب دل اگر ثابت قدم ہو تو
انسان کا جسم ثابت قدم، اور اگر دل منفی اثرات کا شکار ہو تو سزا بندے کے جسم کو جاتی ہے۔ دل گوشت کا لوتھڑا ہو تو عربی میں فؤاد ہے، اور دل کی معنوی حیثیت ہو جو پیغمبر اکرم نے جس پہ رب کی نگاہ ہے اس کا نام دل ہے۔ گوشت کا لوتھڑا ایک ہی ہے۔ آپ یوں سمجھو فؤاد عمارت ہے دل کی، اس کو فؤاد کہتے ہیں، یہ عمارت ہے، اور اس کے اندر جس پہ رب کی نگاہ ہوتی ہے اس کا نام قلب ہے۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی انہوں نے زیارت کی، آپ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تو زیادہ تر کون سی دعا مانگتے؟ تو ام المومنین جواب دیتی ہیں کانا اکثرو دعائے ہی، پیغمبر اکرم جب میرے پاس تشریف فرما ہوتے تو میں نے حضور کی زبان سے اکثر یہ دعا سنی ہے، کانا اکثر دعائے ہی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آپ ارشاد فرما چکے ہیں کہ میرا تو نفس بھی مسلمان ہے، لیکن پھر بھی آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا دل ہے قلوب کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم کے دل رب کی 2 انگلیوں میں ہے۔ بات بڑی عجیب ہے، یعنی عمر بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرما رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمام مخلوق ابن آدم تمام، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمام بنی آدم کے دل رب کی 2 انگلیوں کے درمیان، بین اصبعین، اصبع کہتے ہیں 1 انگلی، اصبعین کہتے ہیں 2 انگلیاں، 2 انگلیوں کے درمیان ہے، من اصابع الرحمن، جو رب کی انگلیاں ہیں، کا قلب واحد، پوری ابن آدمیت انسانیت کے دل ایسے رب کی 2 انگلیوں میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ ایک ہی دل ہے اور رب نے 2 انگلیوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ رب العالمین چونکہ جسم سے تو پاک ہے، لیکن جیسے اس کی شان ہے، مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کی نگاہوں میں ہے یصرفہ حیث یشاء۔ یہ میرے پاس موبائل ہے نا، میری انگلیوں کے درمیان ہے، تو اگر میں اس کو اپنی مرضی سے یوز کروں نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یصرفہ، یہ آپ تصرف اس میں کر سکتے ہو، حیث یشاء، جس طرح چاہتے ہو، جو مرضی کھولو۔ تو فرمایا حضرت عمر بن عاص آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام انسانیت کی جو نسل ہے ان کے دل ایسے انگلیوں میں ہیں جیسے ایک دل ہو، جیسے ایک دل ہو، اور یصرفہ حیث یشاء، وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کرے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم مصرف القلوب، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔